جب اس کا دل چاہے گا تو ملے جائے گا ساتھ. جمیل نے نوٹس پہ طلاق دینے کے لیے راضی. ضامن کب پہ کر سکتا ہوں. تم ایمان کو سالار سے کرنا چاہتے ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں. آپ کا کزن کل سے لاپتہ ہے. میں لگا کہ میں نے افسر مار دی. ایسا کچھ نہیں ہے. سچ بولنے والے سے نہیں چراتے ہیں. ہیلو فرینڈ، جب سے ایمان زین کے ساتھ سالار کو بتائے بغیر گئی تھی اس وقت سے ہی سالار کے دل میں یہ ڈر بیٹھ چکا ہے کہ زین ایمان کو اس سے چھین کر لے جائے گا. ایمان اسے زین کے سامنے یقین بھی دلا چکی تھی کہ وہ اس سے ہی محبت کرتی ہے، مگر سالار پھر بھی بے چین ہے. ایمان بھی سالار کی انسیکیورٹی کو لے کر بہت پریشان تھی، کیونکہ اپنی محبت کا یقین دلانے کے باوجود سالار اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. اس لیے ایمان گھر جا کر ایک بار پھر اسے اپنی محبت کا یقین دلائے گی کہ وہ اس سے بے حد محبت کرتی ہے اور اسی شادی کا فیصلہ بھی اس کا اپنا ہی ہے. اس لیے اس بات کو دل سے نکال کر پھینک دے کہ وہ کبھی اسے چھوڑ کر بھی جائے گی. تب سالار اپنے دل کا ڈر ایمان کے سامنے لے ہی آئے گا کہ یہ اس کے بس پہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا دماغ اسے بار بار یہ خیال یاد دلاتا ہے کہ زین کا دل جب چاہے گا وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا. تو ایمان ایک بار پھر سالار کے دل سے اس وہم کو نکالنے کی کوشش کرے گی، مگر سالار کی بے چینی پھر بھی ختم نہیں ہوگی. دوسری طرف زین کی گمشدگی سے اس کے گھر والے بہت پریشان تھے. وہ زین کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس کو انفارم کریں گے تو پولیس انکوائری کے سلسلے میں سالار کے گھر بھی جائے گی، کیونکہ زین آخری بار ایمان کے ساتھ ہی دیکھا گیا تھا اور اس بات کی تصدیق بانو آپا نے ایمان سے بھی کی تھی. اور پھر پولیس انہیں اپنے ساتھ تھانے لے آئے گی، جہاں ایمان سے زین کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے. ایمان بھی زین کی گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان ہوگی، تو سالار کو محسوس ہو جائے گا کہ ایمان اس پر شک کر رہی ہے. تبھی سالار ایمان سے پوچھے گا کہ وہ زین کے لیے پریشان ہے، تو ایمان اسے کہے گی کہ وہ اس لیے پوچھ رہی تھی کہ بانو آپا نے فون کیا تھا اور وہ زین کے لیے بہت پریشان تھی. تبھی سالار ایمان سے کہے گا کہ اسے یہی لگا تھا کہ اسی نے زین کو مار دیا. تو ایمان بھی نظریں چراتے ہوئے اس سے کہے گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس پر سالار بھی اس سے کہے گا کہ سچ بولنے والے اس طرح نظریں نہیں چرایا کرتے. دوسری طرف زین اب ہر صورت میں ایمان اور سالار کو الگ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، کیونکہ جمیل نے اس کے دماغ میں یہ زہر بھر دیا تھا کہ ایمان ایک لالچی لڑکی ہے، اگر وہ بھی امیر بن جائے گا تو ایمان کو حاصل کر لے گا. ادھر ضامن کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ زین واپس آ چکا ہے اور ابھی تک ایمان کی محبت کو بھلا نہیں پایا اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ زین کو فون کر کے اپنے آفس بلائے گا. تو اس کی یہ ساری باتیں شہلا بھی سن لے گی اور اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ضامن سالار کو ضرور نقصان پہنچانے والا ہے، لیکن وہ اس بار ضامن کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں. ضامن اب سالار کو مزید کمزور کرنے کے لیے کمپنی کے 64% شیئرز فروخت کر دے گا. تبھی کامران شہلا کو فون کر کے بتائے گا کہ بابا جان نے کمپنی کے شیئر فروخت کر دیے ہیں. تو شہلا کو حیرت نہیں ہوگی، وہ کامران سے کہے گی کہ ضامن ضد میں کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اب سالار کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. ادھر سالار جب آفس جائے گا تو نئے لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. تب ضامن بہت چالاکی سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا، مگر سالار بھی اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ ضامن اسے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی اتنی آسانی سے اس کے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے. اب وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا. ادھر زین جب ضامن کے آفس میں پہنچے گا تو ضامن اسے صاف صاف بات کرے گا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ ایمان سے محبت کرتا ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کا مقصد بھی یہی ہے، وہ بھی ایمان اور سالار کو الگ کرنا چاہتا ہے. اس لیے ان دونوں کا جب مقصد ایک ہی ہے تو کیوں نہ وہ دونوں مل کر انہیں الگ کریں. تو زین بھی خوش ہوگا کہ کوئی تو ہے جو اس کا ساتھ دینا چاہتا ہے، اور پھر اسے سپورٹ بھی ایسے انسان سے مل رہی تھی جس سے زین بہت آسانی سے ایمان کو سالار سے الگ کر سکتا تھا. دوسری طرف جمیل کی طرف سے جب طلاق دینے کا نوٹس آئے گا تو سویرا پریشان ہو جائے گی کہ کل تک جو شخص اسے طلاق دینے کے لیے ذلیل کر رہا تھا آج اتنی آسانی سے کیسے مان گیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی جمیل کوئی بھی کام بغیر فائدے کے نہیں کرتا تھا. تب عالم صاحب اسے تسلی دیں گے کہ وہ فکر نہ کرے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.